خلافت سے ملوکیت تک تغیر کا آغاز، چھٹا مرحلہ۔ اب خلافت کو ملوکیت کی طرف جانے سے بچانے کا آخری موقع باقی رہ گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ دونوں حکم ٹھیک اس معاہدے کے مطابق اپنا فیصلہ دیں جس کی روح سے ان کو فیصلے کا اختیار سونپا گیا تھا۔ معاہدے کی جو عبارت مورخین نے نقل کی ہے اس میں تحکیم کی بنیاد یہ تھی: دونوں حکم جو کچھ کتاب اللہ میں پائیں اس پر عمل کریں، اور جو کچھ کتاب اللہ میں نہ پائیں اس کے بارے میں سنت عادلہ جامعہ غیر مفرقہ پر عمل کریں۔ لیکن دومت الجندل میں جب دونوں حکم مل کر بیٹھے تو سرے سے یہ امر زیر بحث ہی نہ آیا کہ قرآن و سنت کی روح سے اس قضیہ کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے۔ قرآن میں صاف حکم موجود تھا کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کی صحیح صورت طائفہ باغیہ کو راہ راست پر آنے کے لیے مجبور کرنا ہے۔ حضرت عمار کی شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نص صریح نے متعین کر دیا تھا کہ اس قضیہ میں طائفہ باغیہ کون سا ہے۔ ایک امیر کی امارت قائم ہو جانے کے بعد اس کی اطاعت نہ کرنے والے کے بارے میں بھی واضح احادیث موجود تھیں۔ خون کے دعوے کا بھی شریعت میں صاف ضابطہ موجود تھا، جس کی روح سے دیکھا جا سکتا تھا کہ حضرت معاویہ نے خون عثمان کے متعلق اپنا دعویٰ ٹھیک طریقے سے اٹھایا ہے یا غلط طریقے سے، اور معاہدہ تحکیم کی روح سے دونوں صاحبوں کے سپرد یہ کام سرے سے کیا ہی نہیں گیا تھا کہ وہ خلافت کے مسئلے کا جو فیصلہ بطور خود مناسب سمجھیں کر دیں، بلکہ ان کے حوالے فریقین کا پورا جھگڑا اس صراحت کے ساتھ کیا گیا تھا کہ ان کے درمیان اولاً کتاب اللہ اور پھر سنت عادلہ کے مطابق تصفیہ کریں۔ مگر جب دونوں بزرگوں نے بات چیت شروع کی تو ان سارے پہلوؤں کو نظر انداز کر کے یہ بحث شروع کر دی کہ خلافت کا مسئلہ اب کیسے طے کیا جائے۔ حضرت عمر بن العاص نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا، آپ کے نزدیک اس معاملے میں کیا صورت مناسب ہوگی؟ انہوں نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ ہم ان دونوں حضرات علی و معاویہ کو الگ کر کے خلافت کے مسئلے کو مسلمانوں کے باہمی مشورے پر چھوڑ دیں تاکہ وہ جسے چاہے منتخب کر لیں۔ حضرت عمر نے کہا، ٹھیک بات یہی ہے جو آپ نے سوچی ہے۔ اس کے بعد دونوں صاحب مجمع عام میں آئے جہاں دونوں طرف کے 400 اصحاب اور کچھ غیر جانبدار بزرگ موجود تھے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ سے کہا، آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ ہم ایک رائے پر متفق ہو گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت ابو موسیٰ سے کہا، اگر آپ دونوں ایک رائے پر متفق ہو گئے ہیں تو اس متفقہ فیصلے کا اعلان عمر بن العاص کو کرنے دیجئے، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ دھوکہ کھا گئے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا، مجھے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم نے بالاتفاق ایک فیصلہ کیا ہے۔ پھر وہ تقریر کے لیے اٹھے اور اس میں اعلان کیا کہ میں اور میرے یہ دوست یعنی عمر بن العاص ایک بات پر متفق ہو گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم علی اور معاویہ کو الگ کر دیں اور لوگ باہمی مشورے سے جس کو پسند کریں اپنا امیر بنا لیں۔ لہذا میں علی اور معاویہ کو معزول کرتا ہوں۔ اب آپ لوگ اپنا معاملہ خود اپنے ہاتھ میں لیں اور جسے اہل سمجھیں اپنا امیر بنا لیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن العاص کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، ان صاحب نے جو کچھ کہا وہ آپ لوگوں نے سن لیا۔ انہوں نے اپنے آدمی یعنی حضرت علی کو معزول کر دیا ہے، میں بھی ان کی طرح انہیں معزول کرتا ہوں اور اپنے آدمی حضرت معاویہ کو قائم رکھتا ہوں، کیونکہ وہ عثمان ابن عفان کے ولی اور ان کے خون کے دعویدار اور ان کی جانشینی کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ نے یہ بات سنتے ہی کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ خدا تمہیں توفیق نہ دے، تم نے دھوکہ دیا اور عہد کی خلاف ورزی کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بولے، افسوس تمہارے حال پر اے ابو موسیٰ، تم عمر کی چالوں کے مقابلے میں بڑے کمزور نکلے۔ حضرت ابو موسیٰ نے جواب دیا، اب میں کیا کروں؟ اس شخص نے مجھ سے ایک بات پر اتفاق کیا اور پھر اس سے دامن چھڑا لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا، ابو موسیٰ اس سے پہلے مر گئے ہوتے تو ان کے حق میں زیادہ اچھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، دیکھو اس امت کا حال کہاں جا پہنچا ہے۔ اس کا مستقبل دو ایسے آدمیوں کے حوالے کر دیا گیا جن میں سے ایک کو اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور دوسرا ضعیف ہے۔ در حقیقت کسی شخص کو بھی وہاں اس امر میں شک نہ تھا کہ دونوں کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوا تھا جو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اپنی تقریر میں کہی تھی، اور حضرت عمر بن العاص نے جو کچھ کیا وہ طے شدہ بات کے بالکل خلاف تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن العاص نے جا کر حضرت معاویہ کو خلافت کی بشارت دی، اور حضرت ابو موسیٰ شرم کے مارے حضرت علی کو منہ نہ دکھا سکے اور سیدھے مکہ چلے گئے۔ حافظ ابن کثیر حضرت عمر بن العاص کے اس فعل کی یہ توجیح کرتے ہیں کہ انہوں نے اس حالت میں لوگوں کو بلا امام چھوڑنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اس وقت لوگوں میں جو اختلاف برپا تھا اس کو دیکھتے ہوئے انہیں خطرہ تھا کہ ایسا کرنا ایک طویل و عریض فساد کا موجب ہوگا۔ اس لیے انہوں نے مصلحت کی بنا پر حضرت معاویہ کو برقرار رکھا، اور اجتہاد صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی، لیکن جو انصاف پسند آدمی بھی نیزوں پر قرآن اٹھانے کی تجویز سے لے کر اس وقت تک کی روداد پڑھے گا وہ مشکل ہی سے یہ مان سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اجتہاد تھا،
بلا شبہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ واجب الاحترام ہیں، اور بڑا ظلم کرتا ہے وہ شخص جو ان کی کسی غلطی کی وجہ سے ان کی ساری خدمات پر پانی پھیر دیتا ہے اور ان کے مرتبے کو بھول کر گالیاں دینے پر اتر آتا ہے۔ مگر یہ بھی کچھ کم زیادتی نہیں ہے کہ اگر ان میں سے کسی نے کوئی غلط کام کیا ہو تو ہم محض صحابیت کی رعایت سے اس کو اجتہاد قرار دینے کی کوشش کریں۔ بڑے لوگوں کے غلط کام اگر ان کی بڑائی کے سبب سے اجتہاد بن جائیں تو بعد کے لوگوں کو ہم کیا کہہ کر ایسے اجتہادات سے روک سکتے ہیں؟ اجتہاد کے تو معنی ہی یہ ہے کہ امر حق معلوم کرنے کے لیے آدمی اپنی انتہائی حد وسع تک کوشش کرے۔ اس کوشش میں نادانستہ غلطی بھی ہو جائے تو حق معلوم کرنے کی کوشش بجائے خود اجر کی مستحق ہے، لیکن جان بوجھ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق کام کرنے کا نام اجتہاد ہرگز نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت اس طرح کے معاملات میں افراط و تفریط دونوں ہی یکساں احتراز کے لائق ہیں۔ کوئی غلط کام محض شرف صحابیت کی وجہ سے مشرف نہیں ہو جاتا، بلکہ صحابی کے بلند مرتبہ کی وجہ سے وہ غلطی اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ لیکن اس پر رائے زنی کرنے والے کو لازماً یہ احتیاط ملحوظ رکھنی چاہیے کہ غلط کو صرف غلط سمجھنے اور کہنے پر اکتفا کرے، اس سے آگے بڑھ کر صحابی کی ذات کو بحیثیت مجموعی مطعون نہ کرنے لگے۔ حضرت عمر بن العاص یقیناً بڑے مرتبے کے بزرگ ہیں اور انہوں نے اسلام کی بیش بہا خدمات انجام دی ہیں، البتہ ان سے یہ دو کام ایسے سرزد ہو گئے ہیں جنہیں غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس بحث سے قطع نظر کہ دونوں حکموں میں سے ایک نے کیا اور دوسرے نے کیا، بجائے خود یہ پوری کارروائی جو دومت الجندل میں ہوئی معاہدہ تحکیم کے بالکل خلاف اور اس کے حدود سے قطعی متجاوز تھی۔ ان حضرات نے غلط طور پر یہ فرض کر لیا کہ وہ حضرت علی کو معزول کرنے کے مجاز ہیں، حالانکہ وہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد باقاعدہ آئینی طریقے پر خلیفہ منتخب ہوئے تھے، اور معاہدہ تحکیم کے کسی لفظ سے یہ اختیار ان دونوں حضرات کو نہیں سونپا گیا تھا کہ وہ انہیں معزول کر دیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی غلط فرض کر لیا کہ حضرت معاویہ ان کے مقابلے میں خلافت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں، حالانکہ اس وقت تک وہ صرف خون عثمان کے مدعی تھے، نہ کہ منصب خلافت کے۔ مزید برآں ان کا یہ مفروضہ بھی غلط تھا کہ وہ خلافت کے مسئلے کا فیصلہ کرنے کے لیے حکم بنائے گئے ہیں۔ معاہدہ تحکیم میں اس مفروضے کے لیے کوئی بنیاد موجود نہ تھی۔ اس بنا پر حضرت علی نے ان کے فیصلے کو رد کر دیا اور اپنی جماعت میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، سنو، یہ دونوں صاحب جنہیں تم لوگوں نے حکم مقرر کیا تھا، انہوں نے قرآن کے حکم کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور خدا کی ہدایت کے بغیر ان میں سے ہر ایک نے اپنے خیالات کی پیروی کی اور ایسا فیصلہ دیا جو کسی واضح حجت اور سنت ماضیہ پر مبنی نہیں ہے، اور اس فیصلے میں دونوں نے اختلاف کیا ہے اور دونوں ہی کسی صحیح فیصلے پر نہیں پہنچے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی نے کوفہ واپس پہنچ کر شام پر چڑھائی کی تیاری شروع کر دی۔ اس زمانے میں انہوں نے جو تقریریں کی ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ امت پر ملوکیت کے مسلط ہو جانے کا خطرہ کس شدت کے ساتھ محسوس کر رہے تھے اور خلافت راشدہ کے نظام کو بچانے کے لیے کس طرح ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ ایک تقریر میں وہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر یہ لوگ تمہارے حاکم بن گئے تو تمہارے درمیان کسرا اور ہرقل کی طرح کام کریں گے۔ ایک دوسری تقریر میں انہوں نے فرمایا، چلو ان لوگوں کے مقابلے میں جو تم سے اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ملوک جبابرہ بن جائیں اور اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنا لیں۔ مگر عراق کے لوگ ہمت ہار چکے تھے اور خوارج کے فتنے نے حضرت علی کے لیے مزید ایک درد سر پیدا کر دیا تھا۔ پھر حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن العاص کی تدبیروں سے مصر اور شمالی افریقہ کے علاقے بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور دنیائے اسلام عملاً دو متحارب حکومتوں میں بٹ گئی۔ آخر کار حضرت علی کی شہادت رمضان 40 ہجری اور پھر حضرت حسن کی مصالحت 41 ہجری نے میدان حضرت معاویہ کے لیے پوری طرح خالی کر دیا۔ اس کے بعد جو حالات پیش آئے انہیں دیکھ کر بہت سے وہ لوگ بھی جو پہلے حضرت علی اور ان کے مخالفین کی لڑائیوں کو محض فتنہ سمجھ کر غیر جانبدار رہے تھے، یہ اچھی طرح جان گئے کہ حضرت علی کس چیز کو قائم رکھنے اور امت کو کس انجام سے بچانے کے لیے اپنی جان کھپا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے آخری زمانے میں کہا، مجھے کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں ہے جتنا اس بات پر ہے کہ میں نے علی کا ساتھ کیوں نہ دیا۔ ابراہیم النخعی کی روایت ہے کہ مسروق بن اجدع حضرت علی کا ساتھ نہ دینے پر توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کو عمر بھر اس بات پر سخت ندامت رہی کہ وہ حضرت علی کے خلاف جنگ میں حضرت معاویہ کے ساتھ کیوں شریک ہوئے تھے۔ حضرت علی نے اس پورے فتنے کے زمانے میں جس طرح کام کیا وہ ٹھیک ایک خلیفہ راشد کے شایان شان تھا۔ البتہ صرف ایک چیز ایسی ہے جس کی مدافعت میں مشکل ہی سے کوئی بات کہی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ جنگ جمل کے بعد انہوں نے قاتلین عثمان کے بارے میں اپنا رویہ بدل دیا۔ جنگ جمل تک وہ ان لوگوں سے بیزار تھے اور بادل ناخواستہ ان کو برداشت کر رہے تھے اور ان پر گرفت کرنے کے لیے موقع کے منتظر تھے۔ حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ و حضرت زبیر سے گفتگو کرنے کے لیے جب انہوں نے
حضرت काका बिन अमर को भेजा था तो उनकी नुमाइंदगी करते हुए हजरत काका ने कहा था कि हजरत अली ने कातिलीन उस्मान पर हाथ डालने को उस वक्त तक मौखर कर रखा है जब तक वो उन्हें पकड़ने पर कादिर ना हो जाए। आप लोग बैत कर लें तो फिर खून उस्मान का बदला लेना आसान हो जाएगा। फिर जंग से ऐन पहले जो गुफ्तगू उनके और हजरत तलहा और हजरत जुबैर के दरमियान हुई उसमें हजरत तलहा ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि आप खून उस्मान के जिम्मेदार हैं और उन्होंने जवाब में फरमाया उस्मान के कातिलों पर खुदा की लानत। लेकिन इसके बाद बतदरीज वो लोग उनके यहाँ तकर्रुब हासिल करते चले गए जो हजरत उस्मान के खिलाफ शोरिश बर्पा करने और बिल आखिर उन्हें शहीद करने के जिम्मेदार थे। हत्ता कि उन्होंने मालिक बिन हारिस अल अश्तर और मोहम्मद इब्ने अबी बकर को गवर्नरी के ओहदे तक दे दिए। दरा हाले के कत्ल उस्मान में इन दोनों साहिबों का जो हिस्सा था वो सबको मालूम है। हजरत अली के पूरे ज़माने खिलाफत में हमको सिर्फ यही एक काम ऐसा नज़र आता है जिसको गलत कहने के सिवा कोई चारा नहीं। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि हजरत उस्मान की तरह हजरत अली ने भी तो अपने मुतअद्दिद रिश्तेदारों को बड़े बड़े ओहदों पर सरफराज किया। मसलन हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हजरत उबैदुल्लाह बिन अब्बास, हजरत कसम बिन अब्बास वगैरह। लेकिन ये हुज्जत पेश करते वक्त वो इस बात को भूल जाते हैं कि हजरत अली ने ये काम ऐसे हालात में किया था जबकि आला दर्जे की सलाहियतें रखने वाले असहाब में से एक गिरोह उनके साथ ताउन नहीं कर रहा था, दूसरा गिरोह मुखालिफ कैंप में शामिल हो गया था और तीसरे गिरोह में से आए दिन लोग निकल निकल कर दूसरी तरफ जा रहे थे। इन हालात में वो उन्हीं लोगों से काम लेने पर मजबूर थे जिन पर वो पूरी तरह एतमाद कर सके। ये सूरत हाल हजरत उस्मान के दौर की सूरत हाल से कोई मुशाबिहत नहीं रखती क्योंकि उन्होंने ऐसे ज़माने में ये काम किया था जब उम्मत के तमाम जी सलाहियत लोगों का मुकम्मल ताउन उनको हासिल था और वो अपने रिश्तेदारों से मदद लेने पर मजबूर ना थे।